السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریخ المستصرخین غیاث المستغیثین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک نبی الرحمہ ومنقذ الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من ظہرنا ھذا الی صباح یوم الدین. اما بعد عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان برات کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور عمل کی منزل میں لانا ہوگا کہ تقوی ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس پر قرآن نے بھی زور دیا ہے اور معصومین کے ارشادات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے. تقوی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی بنیاد ہے. عزیزان محترم، تقوی کا مطلب صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کو بھی، بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا ہوگا. تمام حقوق جو انسان پر عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی ہم سب پر واجب ہے، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق جو ہم پر واجب ہیں اور ان کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، اور حقوق العباد بندوں کے حق جو ہم پر واجب ہیں اور ان کی ادائیگی ہمارے لیے واجب و لازم ہے. ہم چونکہ دین کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں اور ہماری زندگی کا عنوان یہ بتاتا ہے کہ ہم زیادہ تر دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اور آپ کی خدمت میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو شخص اللہ کا حق نہ ادا کرتا ہو اور اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا نہ کرتا ہو، وہ صرف اور صرف نماز اور روزے اور ظاہری مقدس قیافے کے ذریعے
मुत्तकी और परहेज़गार नहीं बन सकता है। यकीनन नमाज भी वाजिबात में है और वाजिबात में सर फ़हरिस्त है। नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिसे फ़ुरूए दीन में भी सबसे पहले नंबर पर रखा गया है और उसके बारे में मासूमीन ने हमें बता दिया है कि इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल हो गई तो उसके अलावा तमाम आमाल कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज रद्द कर दी गई, नमाज लौटा दी गई, नमाज को तुम्हारे मुंह पे मार दिया गया, तो फिर उसके अलावा तुम्हारे तमाम नेक काम तुम्हारे वापस कर दिए जाएंगे और उन्हें तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। तो नमाज की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन नमाज पढ़ना और है और नमाज के फरीज़े से सही मानों में सुबुकदोश होना और है। हम सिर्फ टक्कर लगा लेने को नमाज पढ़ लेना समझते हैं, बस उठक बैठक कर ली, रुकू में झुक गए, सजदे में चले गए और किसी सूरत से हमने जैसे भी आया, जैसे भी बन सका उस तरह हमने नमाज मुकम्मल कर ली। तो इस सिलसिले में बराबर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा हूँ कि इबादत का सिर्फ अंजाम देने ला काफ़ी नहीं है, बल्कि उस शक्ल में और उस सूरत से और उस तरीक़े से अंजाम देना ज़रूरी है जिसके बारे में हमें बताया गया है और जिसका मुतालबा किया गया है। चुनांचे हमको नमाज पढ़ना है तो वही नमाज पढ़ना है। अगर हम हुकूकुल्लाह को अदा करना चाहते हैं, और यकीनन हुकूकुल्लाह में नमाज और उसकी इबादत और उसकी परस्तिश सर फ़हरिस्त है, तो अगर हम नमाज भी अदा करना चाहते हैं तो हमें वैसी नमाज पढ़ना होगी जैसी नमाज हमसे पढ़ने के लिए कहा गया है। उसके लिए हमारे वास्ते ज़रूरी है हम मसाइल शरिया को सीखें, अहकाम दीन को सीखें। हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वज़ू किया जाता है, हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से नमाज के अरकान अदा किए जाते हैं, किस तरह से क़िराअत की जाती है, कैसे रुकू किया जाता है, कैसे सजदा किया जाता है, कैसे और दीगर नमाज के अज्जा और अरकान अदा किए जाते हैं। जब तक हम उस शक्ल में नमाज नहीं पढ़ेंगे जिस शक्ल में हमसे मुतालबा किया गया है और पढ़ने के लिए कहा गया है, उस वक्त हम गोया नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ज़ाहिरी टक्कर लगाने से और उठक बैठक कर लेने से या मस्जिद में चले जाने से या मुसल्ले पे देर तक बैठ रहने से हम नमाजी नहीं बन सकते हैं। तो अल्लाह के हुकूक में अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत भी देते हैं तो नमाज समझ लेते हैं बस हमने जैसे भी उल्टी सीधी नमाज पढ़ ली, हमने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया। लेकिन बंदों के हुकूक के सिलसिले में हम बिल्कुल से गाफिल हैं। और आपके सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम ने जो हमसे मुत्तकी और परहेज़गार बनने का मुतालबा किया है, वो मुतालबा सिर्फ़ हुकूकुल्लाह की अदायगी के सिलसिले में नहीं है, बल्कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी के सिलसिले में भी है कि बंदों का हक़ भी पहचानो और उन्हें अदा करो। लेकिन जब बंदों के हक़ की बारी आती है, अल्लाह के हुकूक के सिलसिले में तो हम कोताहियाँ बरतते ही हैं। और शायद यही वजह है कि हम चूँकि अल्लाह के हुकूक को पूरी तरह अदा नहीं करते, तो हमें बंदों के हुकूक की भी अहमियत का एहसास नहीं है। लिहाजा हम बंदों के हुकूक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दगाबाजी से काम ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बोहतान लगा रहे हैं, तोहमत बर्दादी कर रहे हैं, किसी सूरत से हम उसकी ग़ीबत कर रहे हैं, उसके से पुष्ट उसका बुरा भला कह रहे हैं, लगाई बुझाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे काम जो हमारे मुआशरे में दिन रात हुआ करते हैं और इन्हीं में हमारी दिलचस्पियाँ हैं और इसी में हमको लुत्फ़ भी आता है। दरा हाल के आप गौर फरमाइए कि हुकूकुल इबाद के सिलसिले में इस्लाम कितनी अहमियत का कायल है। इस सिलसिले में आपकी खिदमत में एक हदीस का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूँ। ये हदीस नकल की है हमारे और आपके छठे इमाम सादी के आले मोहम्मद, और इमाम ने इस हदीस को नकल फरमाया है आ हज़रत सरकारी ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आ हज़रत ने फरमाया कि एक बंदे मोमिन का दूसरे बंदे मोमिन के चेहरे पर मोहब्बत के साथ निगाह डाल लेना इबादत है। अब आप गौर फरमाइए, हम तो बैठे उसकी बुराई कर रहे हैं, हम तो बैठे उसकी ग़ीबत कर रहे हैं,
عیب کس میں نہیں ہوتے ہیں، خامیاں کس میں نہیں ہوتی ہیں؟ کون سا دنیا کا انسان ہے جو پرفیکٹ، جس کے اندر کوئی عیب نہیں؟ کوئی آسمان کی مخلوق ہے؟ ہم میں اور آپ کوئی شخص فرشتہ ہے؟ کوئی شخص صاحب عصمت ہے؟ نہ ہم معصوم ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، نہ ہم آسمان کی مخلوق ہیں۔ تو دنیا کا ہر انسان اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ اس کمی کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کیجیے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے عجوب کو دوسروں کے سامنے نقل کیجیے؟ اور حقیقتاً کسی کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اسی کو بیان کرنا غیبت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان برائیوں کو بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، جی نہیں، وہ تو اور بڑا جرم ہے، وہ ہے اتہام۔ چنانچہ علماء میں سے کسی نے کسی کی نصیحت کی تو اس نے ہی کہا کہ سرکار ہم تو اس کی برائی کرتے ہیں مگر ہم انہی برائیوں کو بیان کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے۔ تو کہا یہی تو غیبت ہے، جو اس میں پائی جاتی ہے اسی برائی کو بیان کرنا تو غیبت ہے، اور اگر اس برائی کو بیان کرو جو اس میں نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا جرم، اس کو کہتے ہیں تہمت، افتراء، بہتان، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام تو ہمیں اس حد تک بتا رہا ہے، حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے چہرے کو محبت کی نظر سے صرف دیکھ لو، یہ تمہارے لیے عبادت شمار ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک بندہ مومن کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، تو پھر کیوں شک کیا جائے اس حدیث کے سلسلے میں جو کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، بدرجہ اولا عبادت ہے۔ تو ہمیں تمام حقوق کا خیال رکھنا ہوگا اگر ہم واقعی متقی و پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ حقوق پروردگار کو بھی ادا کرنا ہوگا اور حقوق الناس کو بھی، یہ حقوق العباد کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما حمد نفسہ فنحمده ونستعینه ونستهدیه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة ونشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر نعم الأئمة وحجج الله على الخلق وعباده أجمعين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على سعادتي وموالي محمد وآله الطاهرين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب اسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على سيدتي كبد رسول الله بضعة الرسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي الباقر۔
اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي حجة ابن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام. اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات، جمعے کے اجتماع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے پہلے معین کی گئی تھی، اب اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلسل یہ چوتھا جمعہ ہے جو آج منعقد ہو رہا ہے. شعبان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کے درمیان بھی کئی جمعے منعقد ہوئے تھے. ماہ شعبان کا آخری جمعہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کا آخری جمعہ تھا. اس کے بعد سے ماہ مبارک رمضان سے جمعے کا سلسلہ رک گیا تھا. اس کی متعدد وجہیں ہیں. بہرحال تقریباً 6 ماہ 12 دن یعنی آدھے سال سے زیادہ اس موذی وبا اور میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے اس کے خوف و ہراس کی بنیاد پر حکومت سے جو فیصلے حکومت کی طرف سے لیے گئے اس کی بنا پر اور بھی بہت سارے وجوہ اسباب تھے کہ جس میں بہرحال عافیت اور احتیاط کا تقاضا اسی میں تھا کہ جمعے کے اجتماعات کو کچھ عرصے تک کے لیے معطل رکھا جائے. بہرحال اس سلسلے میں ہمیں زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ نہیں کہنا ہے اور نہ حالات پہ اور نہ کورونا کی وبا پر اور نہ حکومت کے اقدامات پر کسی طرح کا مثبت یا منفی تبصرہ کرنا ہے. بہت ساری باتیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آپ خود بھی صاحب نظر ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. 30 اکتوبر سے دوبارہ 12 ربیع الاول سے جمعے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور میں نے عرض کیا کہ آج چوتھا جمعہ ہے. الحمدللہ کہ آج کے جمعے میں پچھلے 3 جمعوں کے مقابلے میں تعداد میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اپنے اپنے تمام علاقوں میں مومنین کو مطلع فرمائیں اور یہ بتا دیں کہ اب
جمعے کے اجتماعات میں شرکت کرنے کے سلسلے میں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت نے بھی اس سلسلے میں تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ یقیناً جمعہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم جمعے کے فوائد سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے فوائد سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں وقت اور موقع ہوگا تو میں اپنے عرائض دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جمعے کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کتنی تاکید کی گئی ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو ہر ہفتے اپنی دنیاوی تمام مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر دور دراز کی مسافت طے کر کے بنارس کی ٹریفک کی مشکلوں کو جھیلتے ہوئے بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اس خلوص کو برقرار رکھے اور ان سے اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جمعے کے اجتماع میں زیادہ سے زیادہ اجتماع مومنین کا اجتماع ہو، تاکہ ہم دنیاوی اور اخروی، عبادی اور سیاسی جمعے کے تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں، اور یہ جمعہ ہمیں امام زمانہ کی نصرت اور ان کی جمعے کی نماز میں ہماری ہر ہفتے کی شرکت ہمارے لیے ایسی پریکٹس ہو جائے، ایسی دینی اور عبادی اور سیاسی ایکسرسائز ہو جائے کہ ہم امام کی سپاہی بننے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ اس وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا اتنا ہی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔